پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو میں اب وہ موڑ آنے والا ہے جس نے مرسلین ہاؤس اور فیکٹری کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینی ہیں۔ فہام قریشی کا اصلی روپ تو شری کے سامنے آ ہی چکا ہے، لیکن اب باری ہے مرسلین کی اپنے سگے بیٹے شایان کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آنے والی تمام ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ شایان اور اس کے آوارہ دوستوں نے فیکٹری کو ڈبونے اور اربوں روپے ہڑپ کرنے کا کیا خطرناک منصوبہ بنایا ہے، اور انس نے کس طرح اپنی تیز نگاہوں سے فیکٹری میں ہونے والے زہریلے ملاوٹ کے کھیل کو پکڑ لیا ہے۔ جب انس یہ سچ لے کر اپنے تایا مرسلین کے پاس گیا تو مرسلین کے اندھے غرور نے کیا جواب دیا، اور کیا شایان اپنا سچ چھپانے اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ہی باپ مرسلین کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دے گا؟ دوسری طرف شری کا حسد کس حد تک بڑھے گا؟ کیا وہ انسا اور انس کو جدا کرنے کے لیے انسا اور انس کے ساتھ کچھ برا کرے گی یا کوئی چال چلے گی؟ اور انسا نے کس طرح اپنے لالچی بھائی عارف کو پولیس کی دھمکی دے کر اپنے باپ کے گھر کا آدھا حصہ اپنے نام کروایا؟ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈرامے کا ایک ایک موڑ آپ کے سامنے کھولنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ دوستو، کہانی کا آغاز ہوتا ہے فیکٹری سے۔ شایان، جسے مرسلین نے اپنی تمام تر جائیداد اور فیکٹری کا سربراہ بنا دیا تھا، وہ دراصل اس قابل تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے کچھ آوارہ اور لالچی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا کالا دھندا شروع کر چکا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف راتوں رات ارب پتی بننا اور فیکٹری کو گرا کر پیسہ اپنی جیب میں ڈالنا ہے۔ انس، جو ہمیشہ سے ایک محنتی اور ایماندار انسان رہا ہے، جب فیکٹری کے چکر لگاتا ہے تو اس کی نظر وہاں بڑے بڑے کیمیائی ٹینکرز پر پڑتی ہے۔ ان ٹینکر سے نکلنے والی بدبو اور کیمیکلز کو دیکھ کر انس کا ذہن فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ انس سمجھ آتا ہے کہ شایان اور اس کے دوست جوس کے اندر گھٹیا اور غیر معیاری اجزاء ملا رہے ہیں تاکہ فیکٹری کا معیار گرا کر زیادہ سے زیادہ پیسے کمایا جا سکے اور بعد میں فیکٹری کو دیوالیہ کر کے سارا ملبہ دوسروں پر ڈال دیا جائے۔ انس ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے تایا مرسلین کے پاس جاتا ہے۔ انس کا سوچنا تھا کہ تایا جی کو جب سچ پتا چلے گا تو وہ حالات کو سنبھال لیں گے۔ انس کہتا ہے، تایا جی، مجھے آپ سے فیکٹری کے بارے میں بہت اہم بات کرنی ہے۔ فیکٹری میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن افسوس۔ مرسلین کی آنکھوں پر اپنے بیٹے کی محبت اور تکبر کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مرسلین انس کو بولنے کا موقع دیے بغیر سخت غصے میں چیخ پڑتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی فیکٹری کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کوریڈور میں بیٹھے رہو اور خاموشی سے اپنا کام کرو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے بیٹے شایان کے کام میں نقص نکالو۔ آئندہ مجھے فیکٹری کے معاملے میں اپنا چہرہ مت دکھانا۔ جا کر وہاں بیٹھ جاؤ۔ مرسلین انس کو ذلیل کر کے بھیج دیتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ جب انس دل برداشتہ ہو کر گھر لوٹتا ہے تو انسا اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ انسا انس سے پوچھتی ہے کہ فیکٹری میں کیا ہوا؟ انس اپنے تمام پریشانی انسا کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تایا جی اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے اور شایان فیکٹری کو تباہ کرنے جا رہا ہے۔ اس موقع پر انسا اسے ایک بہترین مشورہ دیتی ہے، انس، جن لوگوں کو تم پر یقین نہیں ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم جا کر سیدھا دادا جان کو سچ بتاؤ، کیونکہ دادا جان تم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں اور وہی تایا جان کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اسی دوران انسا اور انس کے درمیان محبت کا ایک خوبصورت منظر دکھایا جاتا ہے۔ انسا جب انس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اپنی قسمت اور ہماری کامیابی پر یقین ہے تو انس کا جواب دل جیت لینے والا ہوتا ہے، مجھے اپنی قسمت پر نہیں اپنی محبت پر یقین ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تمہاری محبت نے میرے دل سے تمام نفرتیں مٹا دی ہیں۔ ہم دونوں مل کر اپنی تقدیر ضرور بدلیں گے۔
لیکن دوستوں جہاں ایک طرف یہ دونوں خوش ہیں وہیں دوسری طرف اس حویلی میں ایک اور وجود حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ ہے شیرین۔ شیرین جب اپنے کمرے کی کھڑکی سے انس اور انسا کو ایک ساتھ مسکراتے اور کچن میں کھانا بناتے دیکھتی ہے تو اس کے اندر نفرت کا طوفان اٹھتا ہے۔ وہ اپنے کمرے کا شیشہ توڑ دیتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے، میں نے فہام جیسے گھٹیا انسان کو چن کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ جس انس کو میں بیکار اور کوئلہ سمجھتی تھی وہ تو ہیرا نکلا، لیکن میں انسا کو انس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں انس کو انسا سے چھین کر رہوں گی اور اس سے خود شادی کروں گی۔ شیرین اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور اس کا اگلا نشانہ انس اور انسا کا رشتہ توڑنا ہے۔ انسا کے کہنے پر انس سیدھا دادا جان کے پاس جاتا ہے اور انہیں شایان اور اس کے دوستوں کے زہریلے پلان کے بارے میں سچ بتا دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے شازیہ شیرین کی ماں باہر کھڑی تمام باتیں سن لیتی ہے اور شیرین کی طرح اندر جھگڑتی ہے، مجھے پتا تھا کہ تم میرے بیٹے سے جلتے ہو، آج جب اس کے باپ نے فیکٹری اس کے نام کر دی ہے تو تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، تم دادا جان کے کان بھر رہے ہو۔ اس پر انس بغیر خوف کے شازیہ کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، تائی جان جب شایان کی اس غلط کام کی وجہ سے پولیس آئے گی اور آپ سب کو جیل لے جائے گی تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی، تب تک میں فیکٹری نہیں جاؤں گا، وقت خود ثابت کرے گا سچا کون تھا۔ شازیہ بوکھلا کر مرسلین کے پاس جاتی ہے اور انس کی شکایت لگاتی ہے، لیکن اس بار دادا جان خود مرسلین کو بلا کر سخت لہجے میں کہتے ہیں، مرسلین انس غلط نہیں کہہ رہا، تم اپنے بیٹے شایان پر اندھا بھروسہ بند کرو، اس کے دوست آوارہ ہیں اور اگر فیکٹری میں کوئی حادثہ ہوا یا پولیس نے چھاپا مارا تو تمہاری عزت، پیسہ اور فیکٹری سب تباہ ہو جائیں گے اور تم عمر بھر جیل میں سڑو گے۔ دادا جان کی یہ سخت باتیں مرسلین کے ذہن میں شک کا بیج بو دیتی ہیں۔ دوسری طرف انسا کو خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی عارف جمیل ان کے والد کا مکان اکیلے بیچ کر سارے پیسے ہڑپنا چاہتا ہے۔ انسا بغیر ڈرے اپنے گھر کی دیوار پر نوٹس لگا دیتی ہے کہ یہ مکان 2 لوگوں کی ملکیت ہے اور عارف کے سامنے جا کر صاف کہہ دیتی ہے، میں ہوں انسا جمیل، عارف جمیل کی بہن اور اس گھر کی آدھی مالک۔ اگر تم نے میرا حصہ دیے بغیر گھر بیچنے کی کوشش کی تو میں تمہیں دھوکے بازی کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور تمہارے بچے روتے رہ جائیں گے۔ انسا جمیل کا نام سن کر ڈر سے کانپنے لگتا ہے اور انسا اپنا حق چھیننے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ڈرامے کے سب سے سنسنی خیز اور ہولناک کلائمیکس کی طرف۔ دادا جان کے بار بار خبردار کرنے پر مرسلین کا شک بڑھ جائے گا اور بغیر کسی کو بتائے رات کے وقت خاموشی سے اپنی فیکٹری میں داخل ہوگا اور وہاں کا منظر دیکھ کر مرسلین کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ دیکھے گا کہ اس کا بیٹا شایان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ مل کر زہریلے کیمیکلز ملا رہا ہوگا تاکہ جوس کا معیار گرا کر زیادہ مال بنایا جا سکے اور اربوں روپے اپنی جیبوں میں ڈال سکے۔ شایان اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر پہلے تو خوفزدہ ہوگا، لیکن اس کے آوارہ دوست اسے اکساتے ہیں۔ شایان کو پتا ہے کہ اگر مرسلین یہاں سے گیا تو فیکٹری کے اندر یہ سب چلنے والا سب کو بتا دے گا۔ کلائمیکس کے مطابق شایان کے سر پر دولت کا بھوت اس حد تک سوار ہو جائے گا کہ وہ اپنے باپ کی ایک بات بھی نہیں سنے گا اور شایان اس سب کا ذمہ دار اور اس حادثے کو انس پر ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ دوستوں یہ موڑ اس ڈرامے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا کہ جب شایان کا سچ سب کے سامنے آئے گا تو کیا وہ اس دفعہ پھر اپنا سارا گناہ انس کے سر لگا دے گا۔ مرسلین کی زندگی یا موت کا فیصلہ انس کے ہاتھوں ہوگا کیونکہ انس ہی اسے ہسپتال پہنچائے گا۔ مرسلین کو ہاسپٹل میں جا کر احساس ہوگا کہ اس کا اپنا بیٹا سانپ نکلا اور جس انس کو وہ ذلیل کرتا رہا وہی اس کی جان بچا رہا ہے۔ کیا مرسلین ہسپتال میں جان دے دے گا یا بچ کر انس کو اپنی ساری جائیداد کا وارث بنا دے گا؟ اور کیا شیرین اپنی چالوں میں کامیاب ہوگی یا انسا اور انس کی محبت پر ہر سازش کو ناکام بنا دے گی؟ آپ کی اس تمام کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں اور اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔